الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ توڑا قصور نہیں تسی تھک گئے ہو، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اس میں نے دو چار باتیں یہ جو جوان چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ان سے کرنی ہے، بزرگوں سے دعا لوں گا اور پھر اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ کے پاک نام سے ابتدا کر رہا ہوں، جتنا آپ سنیں گے میں اتنا ہی سناؤں گا انشاءاللہ۔ میں آپ کی سماعتوں پہ بوجھ نہیں بننا چاہتا، کہہ رہا ہوں گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے اکیلا ہے تو احد صمد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے۔ سیاہ رات کی ہتھیلی پر کاٹ کر جگنو وہ راہ ربوں کو سحر کا نشان دیتا ہے۔ وہ میرا کریم سخی مجھے میرے ہر شعر کے عوض بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ ارے بابا جان جس میں بھی ہے اسے رزق خدا دیتا ہے، وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو غذا دیتا ہے۔ وہ تو پتھر میں بھی کیڑوں کو، دن کو سورج سے زمانے کو ضیاء دیتا ہے، رات کو آسمان چاند تاروں سے سجا دیتا ہے، غرق کر دیتا ہے لشکر فرعون کو پل میں اور قافلہ موسیٰ کو پار لگا دیتا ہے۔ مولا وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی عالی حبشی ہے یا کرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ اندھیروں کو سویروں سے جگاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں میں سلاتا تو ہے۔ یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے۔ پڑھ قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سر عام جلاتا تو ہے۔ اے خالق کل آپ اپنی حکایت کا گواہ تو، کائنات کی ہر راز کی ساعت کا گواہ تو۔ آدم کو کیا نہ تیرے حکم پہ سجدہ، ابلیس کی بے دام حماقت کا گواہ تو۔ بپھرے ہوئے امواج سے طوفان میں نوح کے لا ریب سفینے کی حفاظت کا گواہ تو۔ سالے سے سمود تھے تیرے ذکر پہ لڑتے، ناکا کی دم حال وضاحت کا گواہ تو۔ ایک ہجر مسلسل میں وہ 40 برس تک یعقوب کے گریا کی طوالت کا گواہ تو۔ بے جرم زلیخا کی لگی تہمت کے بہانے، زندان میں یوسف کی حراست کا گواہ تو۔ غم لوط میں پنہاں تھا تیرا خوف و اندیشہ، جالوت
پہ طالوت کی شامت کا گواہ تو، زکریا کو خبر دی یحییٰ کی وہ تو نے، عیسیٰ کی بنا باپ ولادت کا گواہ تو، سنی کانفرنس ہو اور بھینگا گرا ہو اور قاضی مظہر کے سچے پکے سنی مرید ہوں اور میں عقیدے کا مصرع پڑھوں چپ کر جائے ہو ہی نہیں سکتا. کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول، کہتی ہے مجھے بول کہ آیات قرآنی صدیق محمد کی رفاقت کا گواہ تو. بڑا ٹھنڈا نعرہ ہے، بڑا ٹھنڈا نعرہ ہے، نعرہ تکبیر. نا انج نہیں میرے ویر، میں زیادہ ٹائم نہیں لانا، تھوڑا محبت نال میرا ساتھ دیو، ذرا تار نال تار ملاؤ، میں چار گلاں تھوڑے نال کر سکا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دونوں ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے تاجدار ختم نبوت، گنگا بندہ نہ بولے باقی سارے بولے، تاجدار ختم نبوت. نانا نانا انجنا انجنا، جس کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں اٹھائے ذرا عقیدت کے اظہار کرے، تاجدار ختم نبوت. کہتی ہے مجھے بول کہ آیات قرآنی صدیق و محمد کی رفاقت کا گواہ تو، فاروق تو فاروق تھے تیری شان جلالی، عثمان کی بے لوث سخاوت کا گواہ تو، تیرا خاص تعاون آئے بدر میں جبریل، خیبر میں ہے حیدر کی شجاعت کا گواہ تو. جو روشنی کے امیر ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں جنہیں خزاں کا نہ کوئی ڈر ہو، ہم ان بہاروں کو مانتے ہیں ہمارے دامن تو رب کی عنایتوں سے بھرے ہوئے ہیں، ہم اہل سنت نبی کے ناصر تمام یاروں کو مانتے ہیں. بولو بولو بولو. جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا. جیڑا راز عمر دا منکر ہے، جیڑا راز عمر دا منکر ہے، عمر دا منکر ہے، او بشر جدین تے نہیں آیا. صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں ود سچ زمین تے نہیں آیا. خلافت راشدہ. جاگ کے بیٹھ سنی، جاگ کے بیٹھ. آج طرح طرح کے فتنے اٹھ رہے گئے، کہیں پر ناسبیت کا فتنہ، کہیں پر خارجیت کا فتنہ، کہیں پر قادیانیت کا فتنہ، کہیں پر رافضیت کا فتنہ. قاضی مظہر حسین کا یہ گلشن، یہ وہ گلشن ہے جہاں سے ہر عقیدے کی خوشبو پھیلتی ہے. وہ عقیدہ توحید ہو. بولو بولو بولو. جی زندہ باد حق ساریہ. عقیدہ توحید کی خوشبو بھی آپ کو قاضی مظہر کے گلشن سے ملے گی، عقیدہ رسالت کی خوشبو بھی آپ کو قاضی مظہر کے گلشن سے ملے گی، عقیدہ اہل بیت کی محبت بھی آپ کو قاضی مظہر کے گلشن سے ملے گی، اور صحابہ کی محبت کی بات ہو تو آپ کو اسی گلشن سے خوشبو ملے گی. اور سچا سچا پکا سنی وہ ہوتا ہے جو حضور کی نسبت کا ادب بھی کرے، حیا بھی کرے، پیار بھی کرے، اور ترتیب اس کی کچھ یوں ہو. پہلا خلیفہ ماننے کی باری آئے تو پہلے نمبر پر یار غار، یار مزار، سیدنا صدیق اکبر، عتیق اطہر، اصدق الصادقین، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر کو مانے. اور دوسرا خلیفہ امیر المومنین، مرید مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، تمنا مصطفیٰ، خواہش مصطفیٰ، طلب
مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، دعائے مصطفیٰ، عطائے خدا، عمر جرار کو مانے، تیسرا خلیفہ عثمان باحیا، سخیاں دا بادشاہ حضرت عثمان ذوالنورین نو منے، چوتھا خلیفہ حیدر کرار علی المرتضیٰ، سارے صحابہ دا پیار، سونے نبی دا پیار، علی المرتضیٰ شیر خدا نو منے، نبی دے گھرانے نو بھی منے، نبی دے یارانے نو بھی منے۔ وہ پکا سچا سنی ہے، کیونکہ ادب کے بغیر ماشاءاللہ بابا جی ماشاءاللہ آہا کیا بات ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے استاد کالی کملی والا بابے کی بات سے بات لے رہا ہوں، جن کا استاد محمد الرسول اللہ ہو، جن کا استاد امام الانبیاء ہو، بتاؤ وہ کیسے پھر سکتے ہیں؟ پھر گئے، ہم نہیں مانتے صحابہ کو، میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتا لڑتے رہے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا تاریخ میں لکھا صحابہ لڑتے رہے، قرآن میں لکھا صحابہ لڑتے رہے۔ میں نے کہا اچھا یہ اللہ کا قرآن ہے، میں نے اٹھا لیا قرآن کھول لیا، میں نے کہا قرآن ذرا یہ بتا، یہ میرے پڑوس میں رہتا ہے، روز میرے کان کھاتا رہتا ہے، تم ان صحابہ کو مانتے ہو جو لڑتے رہے۔ میں نے قرآن کھولا، قرآن نے مجھے بتایا معوذ کاظمی ہاں صحابہ لڑتے رہے، لیکن فرق یہ ہے صحابہ لڑے بدر میں، احد میں، تبوک میں، خندق میں، خیبر میں، اشداء علی الکفار، یہ ٹھیک کہتا ہے، اس کے آباء و اجداد سے لڑتے رہے، ان کی نسل سے لڑتے رہے، جبھی تو اس کو یاد ہے صحابہ ان کے بڑوں سے لڑے، ان کے داداؤں سے لڑے، ان کے باباؤں سے لڑے، اور صحابہ نے ان کے داداؤں کو سٹیں اتنی لگائی ہیں کہ قیامت تک یاد رکھیں گے۔ میں نے کہا صحابہ لڑتے رہے کافروں سے، قرآن کہتے ہیں رحماء بینہم، آپس میں ملتے رہے، او جی علی و معاویہ لڑتے رہے۔ میں نے کہا یہ مشاجرات صحابہ ہے، پہلے دیکھ صحابی بنتا کیسے ہے؟ صحابی عمل سے نہیں بنتا، صحابی قرآن پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی نماز پڑھنے سے نہیں بنتا، صحابی حاج کرنے سے نہیں بنتا، جو حاج کرے وہ حاجی ہوتا ہے، جو نماز پڑھے وہ نمازی بنتا ہے، جو قرآن پڑھے قرآن کا قاری ہوتا ہے۔ صحابہ اعمال سے تو نہیں بنے، صحابی عمل سے نہیں دیدار مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ اچھی نہیں محبت والی سبحان اللہ، عقیدے دی گل ذرا اچھی سبحان اللہ۔ میں نے کہا جب صحابیت عمل سے بنتی نہیں تو پھر صحابیت عمل کرنے سے جاتی بھی نہیں، کسی عمل کی وجہ سے صحابیت ختم بھی نہیں ہوتی۔ اگر صحابیت کی بنیاد عمل نہیں تو صحابیت ختم بھی عمل کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ ایک صحابی حضور کے آخری خطبہ کے دوران دور سے آیا، حضور کو ملنے کے لیے آ کر کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ مجمع تھا 1.25 لاکھ صحابہ کا، آ کر کے پوچھتا ہے حضور کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ کون ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا وہ دیکھو جو پہاڑ کی چوٹی پر خطبہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی، اٹھا پھر بیٹھا، یوں کر کے ایک نظر پڑی حضور کے چہرے پر، دوسری نظر نہیں ڈال سکا۔ وہ شخص کائنات کے محدثوں سے بھی افضل ہے، پوری امت سے افضل ہے، اولیاء سے افضل ہے۔ میں نے کہا سن، صحابی عمل سے نہیں بنتا، محبت کی نگاہ سے حضور کے چہرے کو دیکھنے سے بنتا ہے۔ جب صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، بنیادی بات سمجھو، جب صحابی عمل سے بنتا نہیں تو اعمال کی وجہ سے صحابیت ختم کیسے ہوگی؟
کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو صحابیت بنے، صحابی بنے جو دیدار مصطفیٰ کرے اور ایمان لے آئے اور پھر اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ صحابی ہے۔ کائنات کا کوئی ولی کتب ابدال اس صحابی کا مقابلہ، اس صحابی کا مقابلہ۔ حضرت مولا علی راوی ہیں اس روایت کے، آپ فرماتے ہیں حضور کا وصال ہو گیا، حضور کی تدفین کرنے لگے، ایک صحابی دور سے آیا، ایک شخص دور سے آیا، دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگے میں حضور سے ملنے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی، حضور کا تو وصال ہو گیا، حضور اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تم نے آنے سے دیر کر دی۔ صحابہ اکرام کا رش لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں اتارا جا چکا تھا اور آپ کے چہرہ مبارک کو ابھی بند کرنا تھا۔ حضرت مولا علی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر کہا آ دیوانے اپنے محبوب کا دیدار کر لے۔ تمام محدثین نے اس شخص کو صحابی لکھا ہے۔ اس بابے کی جرت کو سلام ہے، تسی ٹھڈے پہ گئے ذرا جواب دے انہوں نے نعرے دا۔ میں نے کہا ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں جس اسلام میں حضرت ابو بکر ہے، ہم اس اسلام کے ماننے والے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں توجہ، جس اسلام میں حضرت عمر ہے۔ میں نے کہا ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام میں حضرت عثمان غنی ہے، علی المرتضیٰ ہے، شیر خدا ہے، حسنین کریمین ہے۔ میں نے کہا تمہارا اسلام اور ہے، تم نے ڈپلیکیٹ اسلام بنایا ہوا ہے۔ اسلام تو وہ ہے جس اسلام کی عزت عمر ہے، اصلی اسلام وہ ہے جس اسلام کا پہلا خلیفہ ابو بکر ہے۔ آپ ڈھلا بول رہے ہیں، میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا؟ جس اسلام کا پہلا خلیفہ ابو بکر، اصلی اسلام وہ، اور وہی اسلام حضور چھوڑ کے اور وہی ہمارے پاس ہے، وہی سنیوں کے پاس ہے، اور الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے۔ تم جب بھی ہمیں مخاطب ہوتے ہو یہی کہتے ہو مسلمان، تم ہمیں مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو کچھ اور کہتے ہو، اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، ہمیں مسلمان کہتے ہو، اور جب حضرت ابو بکر کا ذکر آتا ہے تم حضرت ابو بکر کا نام نہیں لیتے، کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ۔ جب حضرت عمر کا نام آتا ہے تو یہ حضرت عمر کا نام لیتے ہیں؟ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کا دوجا خلیفہ۔ میں نے کہا الحمدللہ ہم اس اسلام والے ہیں جس اسلام کی عزت عمر ہے۔ آپ کی ڈھلی سبحان اللہ تو پھر ایسے ہی سبحان اللہ، ذرا اچھی گئے سبحان اللہ۔ میں نے کہا ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں جس اسلام کی عزت عمر ہے، عمر ہے، عمر ہے۔ کون عمر؟ آقا عمر، مرشد عمر، مولا عمر، اعلیٰ عمر، بالا عمر، ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں، ایقان میں، احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ میں نہیں مانتا، کہتا میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں مرے؟ کیا درد ڈھڈ چداستے سے وہ جی بی بی پاک کا دروازہ جلایا، وہ پھر حضرت علی کے ساتھ ظلم کیا، بی بی پاک کا دروازہ جلایا، گرایا، اور بی بی پاک جو ہے پھر اسی حملے کی وجہ سے، اس دروازہ گرنے کی وجہ سے شہید ہوگی۔ میں نے کہا یہ واقعہ کب کا ہے؟ کہتے ہیں جی حضور کا جنازہ پڑا تھا اور انہیں خلافت کی پڑی ہوئی تھی، حضور کا جنازہ پڑا تھا، اور یہی نوجوانوں میں باتیں کرتے ہیں تم اس ابو بکر کو مانتے ہو، تم اس عمر کو مانتے ہو جس نے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ پر دروازہ گرایا۔ میں اللہ کا قرآن اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں اگر یہ بات سچ ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ایک شرط ہے، روایت لے کے آؤ حضرت مولا علی سے۔ چیلنج کر رہا ہوں اور ذمہ دار اسٹیج پر، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، حضور کی رحلت کے وقت مدینہ خالی نہیں ہے، ہجوم ہے، صحابہ آ رہے ہیں حضور کی زیارت کے لیے۔ تم نے جو اپنی کتاب میں لکھ کر اپنے نوجوانوں کو یہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم حضرت عمر کو نہیں مانتے، ہم حضرت ابو بکر کو نہیں مانتے، پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہ بی بی پاک گئی باغ کا حق لینے، باغ فتق لینے، وہاں کھڑی رہی،
4 گھنٹے 5 گھنٹے پتہ نہیں ان کا بابا وہاں گھڑی لے کے بیٹھا تھا، گھنٹے بھی بتاتے ہیں یہ ظالم، کہتے ہیں بی بی پاک وہاں کھڑی رہی اور پھر کیا ہوا، میں منوان وہی الفاظ دہرا رہا ہوں، رشید وہ جو سند تھی اس کو پھاڑ دیا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ میں نے کہا کسی ایک صحابی سے روایت لا، تو اڈی ڈھلی سبحان اللہ، تو انو عقیدہ دا سوچی آپ سبحان اللہ، ایک صحابی سے روایت لاؤ، اہل بیت میں سے لاؤ، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کی روایت لاؤ کہ بی بی پاک کیسے دربار میں گئی اور حضرت ابوبکر نے یوں کیا، ایک صحابی کی روایت لاؤ۔ قرآن اٹھا کر کہہ رہے ہیں تیار ہے، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت ابوبکر کی ذاتی شخصیت اور ذات کی وجہ سے نہیں مانتے، ہم حضور کی وجہ سے ابوبکر کو مانتے ہیں، اور یہ حضور کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ میں نے کہا تم یہ لے کے آتے ہو، کہانی بناتے ہو، گھڑی ہوئی کہانی، اور اس کہانی کا مرکزی کردار تم حضرت عمر کو بناتے ہو، توجہ کرنا۔ دروازہ جلایا، پورے مذہب کی بنیاد اسی کہانی پہ کھڑی ہے ان کی، یہ 2 واقعے، باغ فدق اور یہ دروازہ جلایا۔ میں نے کہا 1.25 لاکھ صحابہ، ایک صحابی کی روایت لاؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں، اہل بیت میں سے کسی کی روایت لاؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں، حضرت مولا علی کی روایت لاؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں، حضرت حسن کی روایت لاؤ، ہم ماننے کو تیار ہیں۔ 12 اماموں میں سے جنہیں تم ائمہ معصومین کہتے ہو، کسی ایک کی روایت لاؤ، معوذ کاظمی ماننے کو تیار ہے۔ صحابہ موجود ہیں، لاؤ، ہم صحابہ والے ہیں، ہم اہل بیت والے ہیں۔ میں نے کہا یہ کہانی تم نے گھڑی ہے، گھر بیٹھ کے گھڑی ہے، اچھا اتنی چھوٹ دے رہا ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ کو تو تم مانتے نہیں، تمہاری قسمت میں ہے نہیں، جن صحابہ کے تم خود نام لیتے ہو کہ ہم انہیں مانتے ہیں، حضرت بلال، حضرت ابو ذر، حضرت مقداد، حضرت عمار بن یاسر، ان میں سے کسی کی روایت لے نہیں ہے تو جواب آئے گا یہ کہانی گھڑی گئی۔ میں نے کہا سن، حضرت مولا علی کا اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں پیار اتنا ہے، محبت اتنی ہے، اگر یہ واقعہ ہوتا علی کبھی بھی عمر کے پیچھے نمازیں نہ پڑھتا۔ میں نے کہا حضرت مولا علی نے حضرت سیدہ فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، دوسرا نکاح نہیں فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد نکاح فرمایا، یکے بعد دیگر، اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا عمر، تواڈی زبان اللہ ڈلی ہے، حضرت ام ہانی، حضرت مولا علی کی ہمشیرہ، اللہ نے دیا بیٹا، نام کون کہا، مامے کو بلاؤ، نام رکھا عمر۔ بھائی دروازہ جلانے والوں کے نام پر تو نام نہیں نہ رکھے جاتے، حضرت زین العابدین اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا عمر، حضرت حسن اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا عمر، حضرت موسیٰ کاظم اللہ نے دیا بیٹا، نام رکھا عمر۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی میں نے عالم تخیل میں، مولا علی جی یہ دروازہ جلانے والوں کے نام پر اپنے بیٹوں کے نام رکھے جا رہے، اپنے بھانجوں کے نام رکھے جا رہے ہیں۔ کہا نا نا نا، یہ دروازہ جلانے والے نہیں ہیں، یہ تو پیار کرنے والے ہیں، رحماء بینہم، یہ تو میرے دوست ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ فرمایا نام اس لیے رکھ رہا ہوں، اپنے بیٹوں کو پکاروں گا، یاد محمد کے یاروں کی لوں گا۔ میں نے کہا 2 کام کر، میں نے کہا 2 کشتیوں میں پیر نہ رکھ، اے تکیہ باز، ایک کام، یا تو اپنی کہانی بدل لے یا علی کے بچوں کے نام بدل لے، یا تو اپنی کہانی بدل یہ دروازہ جلانے والی، یا تو یہ بدل، یا پھر اپنی کتابوں سے حضرت مولا علی کے بچوں کے نام ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی، یہ نکال۔ میں نے کہا یہ کہانی وہ کہانی ہے، نوجوانوں تمہیں کہہ رہا ہوں تحقیق کرو، ریسرچ کرو، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، اللہ نے تمہیں شعور دی ہے کہ یہ مذہب اسلام نہیں ہے، یہ یہودیت کی بگڑی ہوئی اولاد ہے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، تحقیق کرو، اللہ کا قرآن اٹھاؤ، اللہ کے قرآن سے پوچھو صحابہ کون ہے، حضور کے فرمان سے پوچھو۔ حضور نے فرمایا مرغ کو گالی نہ دیا کرو،
یہ جو مرغا ہوتا ہے نا صبح کے ٹائم، یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، عرف عام میں ہم یہی کہتے ہیں، یہ بانگ دیتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے۔ حضور کی صحیح حدیث ہے، اونٹ کو گالی نہ دو، مرغ کو گالی نہ دو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا یہ لوگوں کو صبح کی نماز کے لیے جگاتا ہے۔ بھی کانفرنس میں آنے والوں، اگر مرغا صبح کی نماز کے لیے جگائے، حضور فرمائے گالی نہ دو، تو جو عمر دارالشفا سے ہجرے سے 40 لوگوں کو نکال کر اپنی پہرے داری میں محمد الرسول اللہ کو نماز پڑھوائے۔ روکو، آج عمر آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر وہ ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، ہم تھوڑے ہیں، وہ کثرت میں ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میرے آنے سے پہلے تھا، اب نہیں، تو آپ کب بولو گے؟ اور جس کے مشورے سے یہ آذان کے کلمات بنے، یہ جو آذانیں سنتے ہو نا، یہ مشورہ عمر کا ہے۔ اگر مرغا صبح کے لیے جگائے تو حضور فرمائے گالی نہ دو، تو جس کے مشورے سے قیامت تک شعار اسلام یا آذان بنے، تو اس عمر کا کتنا مقام ہوگا۔ مرد جلال، مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا۔ میں نے کہا یہ تو صحابہ سے بھی محبت کرنے والے، اہل بیت سے بھی محبت کرنے والے، اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں خبردار تو ان جیسا نہیں ہے، یہ علی کے شہزادے ہیں، ان کی نانی تیری نانی جیسی نہیں، ان کا نانا تیرے آخری 2-3 منٹ ہے، ان کا نانا تیرے نانے جیسا نہیں۔ بیٹے نے کہا ابا جان مجھے 500 دے رہے ہیں، انہیں 1000 دے رہے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ حسنین کریمین چھوٹے چھوٹے تھے جب سے میں جنگ کر رہا ہوں، مجھے تھوڑا حصہ، انہیں زیادہ حصہ۔ تو حضرت عمر نے کہا بیٹا سن، حصہ اس لیے انہیں زیادہ دے رہا ہوں، ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کا بابا علی المرتضیٰ ہے، ان کی اماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، ایک طرف حضرت حسن کو بٹھایا، ایک طرف حضرت حسین کو بٹھایا۔ اب توجہ حسینیوں، آخری جملہ بات بٹھا کر کے فرمایا صحابہ کیا آج میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو تم میں سے بہتر ہیں، نانا نانی کے اعتبار سے، والد والدہ کے اعتبار سے، چچا کے اعتبار سے، پھپھی کے اعتبار سے، ماموں کے اعتبار سے، خالاؤں کے اعتبار سے؟ جی یا رسول اللہ بتلائیے۔ فرمایا وہ حسن اور حسین ہے، حسن اور حسین ہے، حسن اور حسین ہے۔ حسن تجھے چپ کر جاؤ، وہ حسن اور حسین ہے، وہ حسن اور حسین ہے۔ ان کا نانا محمد مصطفیٰ ہے، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی اماں سیدہ فاطمہ زہرا ہے، ان کا ابا علی المرتضیٰ ہے، ان کے مامو طیب طاہر ابراہیم ہے، ان کی ماسیاں زینب رقیہ ام کلثوم ہے، ان کی پھپھو ام ہانی ہے، ان کا چچا جعفر تیار ہے۔ فرمایا ان کا نانا بھی جنتی ہے، ان کی نانی بھی جنتی ہے، ان کا والد بھی جنتی ہے، ان کی والدہ بھی جنتی ہے، ان کی پھپھی بھی جنتی ہے، ان کا چچا جعفر تیار بھی جنتی ہے، ان کی خالائیں بھی جنتی ہیں، ان کے ماموں بھی جنتی ہیں، حسن بھی جنتی ہے، حسین بھی جنتی ہے۔ یہاں تک حدیث ہے، آگے ایک اور حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا حسن بھی جنتی ہے، حسین بھی جنتی ہے، اور جو ان سے محبت رکھے وہ بھی جنتی ہے، وہ بھی جنتی ہے۔ میں نے کہا ہم یزید والے نہیں، ہم حسین والے۔ تیرا کردار یزید والا ہے، ہمارا کردار حسین والا ہے۔ ککڑیاں مر غریب حسین لٹے گئے، برباد ہو گئے، اجڑ گئے۔ میں کہا تیرا پہ اجڑے، تیری ماں اجڑ جائے، تیرا دادا اجڑ جائے، تیرا پردادا اجڑ جائے، ہمارے جو جنت کے جوانوں کے سرداروں وہ اجڑا نہیں کرتے۔ کے جوانوں کی سرداری ملی ہو وہ غریب نہیں ہوتے، جتنا ان کا رتبہ ہے۔ مجھ کو یقین ہے جنت حسن حسین کی اضافی زمین ہے، ہر کہیں کو نہیں نصیب وسائل حسین دے، زندہ ضمیر لوگ ہیں قائل حسین دے، زندہ ضمیر لوگ ہیں قائل حسین دے۔ نانا نبی، بابا علی، ماں فاطمہ، بھائی حسن، انگلیاں تے نہیں گنی دے، فضائل حسین دے۔ بولو بولو بولو، واہ حسین، بولو بولو۔
میں کہ میرا شام ہے، میرا کربلا، میرا معاویہ، میرا مرتضی، تیرا کیا ہے؟ تو تا ملنگ ہے، تیری بھنگ ہے، تیری آل نال بھی جنگ ہے، تیرے نال ابن زیاد ہے، میرے نال میرا حسین ہے، میرا شین ہے، میرے ہرد میرے زہیر ہیں، میرا آن ہے، تیرا کون ہے؟ حسین ہاسے حیا کا موسم، حصول حسن عمل کا بانی۔ یہ بات امر مسلم ہے کہ یزید لعنتی ہے، یہ بات امر مسلم ہے کہ یزید، بولو کہ یزید اگلی بات پہ آپ ضرور بولو گے، اور ہو سکا تو وہاں تک آواز پہنچ جائے گی سوشل میڈیا کے ذریعے، جو حامی یزید ہیں ان تک بات پہنچ جائے گی۔ کہہ رہا ہوں یہ بات امر مسلم ہے کہ یزید لعنتی ہے، اور اس کا چاہنے والا مزید لعنتی ہے، اور اس کا چاہنے والا اور اس کا حامی، بولو اس کا حامی، اس کو ابو بنانے والا، اس کو چاچو بنانے والا، اس کو ماموں بنانے والا، اس کو بیٹا بنانے والا، اس کو رضی اللہ بنانے والا، اور جو رکھے بغض نبی کے صحابہ سے سن لو وہ شدید لعنتی ہے، اور جو رکھے بغض حضرت معاویہ سے وہ بھی قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اینج نہ میرے ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان حسین، کربلا کا شاہ حسین، ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب تشریف لائے، میں یہ مصرع پھر دہرا دیتا ہوں، یہ بات امر مسلم ہے کہ یزید لعنتی ہے، یہ بات امر مسلم ہے کہ یزید، بولو یار، کہ یزید اور اس کا چاہنے والا مزید لعنتی ہے۔ میں نے کہا قرآن کے پارے حسین تیرے ہیں، قسم رحمان کی ہم سارے حسین تیرے ہیں، یزیدیوں کو پکاریں گی ان کی مائیں مگر نہ اٹھ سکیں گے کہ مارے، حسین تیرے ہیں۔ میری بات کا آخری جملہ اور آپ سب کی توجہ، یزیدیوں کو پکاریں گی ان کی مائیں مگر نہ اٹھ سکیں گے کہ مارے، حسین تیرے ہیں۔ کہاں مجال، توجہ، کہاں مجال کہ نکلے یزیدیت باہر، گلی گلی میں تو نعرے حسین تیرے ہیں۔